اور سمیع صاحب یقین جانیں کہ 1 مہینہ پورا وہ بریف کیس لے کے پھرتے رہے، 1 ووٹ نہ خرید سکے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، جی ہاں، آپ نے ضیاء الحق صاحب کو بھی دیکھا، ان کے ساتھ بھی آپ کی انٹریکشن ہوئی، نواز شریف صاحب کو بھی آپ نے دیکھا، منظور بھٹو صاحب کو بھی دیکھا، سردار عارف نقوی صاحب کو۔ میں کمپیریزن اگر کروں تو مجھے بتائیں آپ کو ضیاء الحق کی کون سی چیز جو ہے وہ یاد آتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس میں تھی جو دوسروں میں نہیں ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب کی تو میں کہوں گا کہ اس کی شخصیت پہ مذہب حاوی تھا۔ اس کی انٹرپریٹیشن سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن مذہبی نقطہ نظر سے اس کے اندر جو طاقت تھی وہ کسی اور حکمران میں نہیں تھی۔ نواز شریف صاحب کو انہوں نے چنا، آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں چنا نواز شریف کو؟ کوئی اندازہ کو آپ کی پرسنل اوپینین کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کا انہوں نے چنا، اور اس چناؤ کے پیچھے جو بات مجھ تک پہنچی ہے کس حد تک صحیح ہے، لیکن مجھے لگتا ہے بڑی حد تک شاید صحیح۔ پہلے میاں شریف صاحب نے قابو کیا ایک بریگیڈیئر تھے قیوم صاحب، اچھا، وہ ضیاء الحق اور گورنر جیلانی دونوں کے بڑے دوست تھے۔ بریگیڈیئر قیوم صاحب کو قابو کر کے انہوں نے پھر ضیاء الحق اور جنرل جیلانی صاحب کو قابو کیا۔ کچھ کہانیاں بھی ہیں بیچ میں، مخدوم حسن محمود صاحب بڑے کینڈیڈیٹ تھے اور بڑے صحیح کینڈیڈیٹ تھے، اگر انہیں بنایا جاتا انہوں نے بھی کچھ واقعات بیان کیے، کس حد تک صحیح تھے نہیں تھے، لیکن بہرحال قابو کر لیا جی۔ اور یہ انٹری تھی سرمایہ دار طبقے کی سیاست میں۔ اور ایک واقعہ آپ کو سناتا چلا جاؤں، جو 1955 میں 1 یونٹ بنا، پنجاب اسمبلی کے الیکشنز ہو چکے تھے 51 میں، باقیوں کے بھی شاید سندھ میں بھی۔ فیصلہ ہوا کہ نیا الیکشن نہیں ہوگا، جو اسمبلی کے ممبران ہیں وہ ہی منتخب کر لیں بائی میجورٹی۔ تو فیصلہ آباد میں سعید سیکل تھے یا ان کے بھائی تھے، یہ اس وقت بڑے پاکستان میں سرمایہ دار تھے۔ ان کو خیال آیا کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے، اتنے ممبروں کا ووٹ لینا ہے۔ تو وہ ان کا ایک تعلق تھا کسی ممبر کے ساتھ جو ذمہ دار ممبر تھا اور ان سے کپاس خریدتے تھے، وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ سے پہلے تو کوئی آیا بھی نہیں میرے پاس، تو آپ سے میرا کوئی تعلق بھی ہے تو میں تو آپ کو ووٹ دوں گا، باقی آپ بندوبست خود کر۔ انہوں نے کہا باقی میں بندوبست کر لوں گا۔ اور سمیع صاحب یقین جانیں کہ 1 مہینہ پورا وہ بریف کیس لے کے پھرتے رہے، 1 ووٹ نہ خرید سکے۔ اب اس زمانے کے اخلاقی اقدار کو دیکھیں، یقین نہیں آتا، کہیں آپ بات کریں لوگ آپ کی بات کو اپنے ہی جو ہیں وہ کہتے ہیں یار کبھی ایسا بھی ہو۔ اور یہ حقیقتیں تھیں جو اس زمانے کی تھیں، اور اب دیکھ لیں۔ اور نہیں تو کوئی اب یہ ڈیمانڈ آ گئی ہے نا کہ جی ہمیں وزیر اعلیٰ پنجاب بناؤ تو ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کے ساتھ آ جائیں۔ پیسہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی سرمایہ دار جب آیا تو پیسہ پاکستان کی پالیٹکس۔ اب سمیع صاحب بات یہ ہے کہ ہم تو، میرے جیسا بندہ جس کا خالص ذمہ داری سے تعلق ہے اور کوئی ذریعہ معاش یا آمدنی نہیں ہے، ہم لوگ تو آؤٹ ہو گئے۔ پیسے والے کے سامنے ہم ٹھہر ہی نہیں سکتے۔ کروڑوں اور جتنا سنتے ہیں ہم کہ پیسہ الیکشنوں پہ لگ رہا ہے، سمیع صاحب ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے۔ اور یہ میرا خیال ہے یہ جو ذمہ دار پولیٹیشین تھا نا، اس کا دور بھی میرا خیال ہے اب ختم ہونے کے قریب۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।